چنانچہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو حجام کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کا بیٹا گم ہو گیا۔ بہت تلاش کیا، اعلان کروایا اور کافی تب و دو کرنے کے بعد بیٹا نہیں ملا۔ تھک ہار کے آخر میں وہ اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، حضرت میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں نے اس سے بہت تلاش کیا مگر وہ نہیں ملا، آپ کرم نوازی فرمائیے۔ چنانچہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی اور یہ بات سن کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ اس مرید نے دوبارہ درخواست پیش کی، حضرت خاموش رہے۔ حاصل کلام یہ کہ مرید نے تیسری بار عرض کی، حضرت خاموش رہے، اور مرید بھی صبر کر کے بیٹھ گیا، مگر وہ مرید اپنا پیر نہیں بدلتا۔ آج تو محترم حضرات، اگرچہ ہم اور آپ اپنے پیر اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں کوئی درخواست لے کر کے حاضر ہو جائیں اور اگرچہ وہ ہماری بات پوری نہ ہو، اس بات پر عمل نہ کیا جائے، ہمارا وہ کام نہ ہو، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پیر اپنا مرشد ہی بدل لیتے ہیں۔ مگر وہ پکا مرید تھا، اس حجام نے اپنا مرشد نہیں بدلا، اور اولاد کا بھی بہت زیادہ اس سے غم تھا، کیونکہ محترم حضرات آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اولاد کا اگر انتقال ہو جائے تو 2-3 سال کے بعد ماں باپ کو صبر آ جاتا ہے۔ اگر اولاد کا کوئی پتہ ہی نہ ہو تو یقیناً وہ زخم ساری زندگی رستہ رہتا ہے۔ چنانچہ 18 سال گزر گئے، بیٹا نہیں ملا۔ ایک دن میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں اور اچانک بات چل پڑی بیٹے کی۔ بیوی نے کہا، مجھے اپنے پیر کی باتیں نہ سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پیر نے، یعنی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے پیر کی باتیں نہ سنائیں، انہوں نے کون سا ہمارا کام کیا ہے؟ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنی زبان کو لگام دے، میرے پیر کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا، اور یقیناً اپنے مرشد کریم کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ اور اگرچہ میں نے اپنے مرشد کی خدمت میں ایک بار نہیں 3 بار یہ درخواست پیش کی ہے، اور میرے مرشد تینوں بار میری درخواست کو سن کر کے اگرچہ خاموش ہیں، تو یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، وقت آنے پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ پکا مرید تھا اور وہ جانتا تھا کہ میرے مرید، میرے شیخ کریم بہت بڑے اللہ کے کامل ولی ہیں، اور حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ بھی محترم حضرات صاحب فراست تھے۔ اور جب یہاں میاں بیوی کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد قبلہ پیر صاحب نے اپنے اس مرید کو پیغام بھیجا، کیونکہ وہ حجام کا کام کرتا تھا، اسے اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ مرید حاضر ہوئے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ میرے سر کے بال صاف کرو، اور وہ حجام جب پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے بال صاف کرنے لگا تو محترم حضرات جب اس نے اپنے مرشد کے سر کے بال صاف کرنے لگا تو دل میں اولاد کی جدائی کا ایک صدمہ تھا اور دل میں بہت بڑا طوفان تھا، لیکن وہ مرید اپنی زبان کو دانتوں میں دبا کر
اس نے زبان کو دبا کر رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں پیر صاحب کی شان میں کہیں کوئی ایسا ہلکا جملہ میری زبان سے صادر نہ ہو جائے۔ صبر سے کام لیتا رہا، لیکن دل میں جو طوفان تھا وہ جوش مارنے لگا، اور طوفان اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ حضرت کے سر مبارک کے آدھے بال اس نے صاف کیے تھے، تو محترم حضرات، بیٹے کی محبت نے جوش مارا اور اس حجام کی آنکھوں سے آنسوں کے 2 قطرے بہہ نکلے، اور جو پیر صاحب قبلہ کا آدھا سر مبارک صاف کیا تھا وہ آنسوؤں کے 2 قطرے سر مبارک کے اس حصے پر آ کر کے گرے۔ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر کے مرید کی طرف دیکھا تو مرید رو رہا ہے، اور پوچھا کہ اے میرے مرید کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور 3 بار میں نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی تھی، آپ نے سن کر خاموشی اختیار کر لی تھی، لہٰذا میں بھی خاموش رہا۔ آج 18 سال گزر گئے اور میرا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ بات کر کے وہ حجام، وہ مرید زارو قطار رونے لگ گیا، اور رو رو کر کے عرض کرتا ہے کہ اب تو میری بیوی مجھے طعنہ دیتی ہے کہ میں تمہارے پیر کو اس وقت مانوں گی جب وہ میرا بیٹا تلاش کر کے لے آئیں گے۔ محترم حضرات، حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ جاؤ، تمہارے گھر جانے سے پہلے پہلے تیرا بیٹا گھر واپس آ جائے گا۔ چنانچہ وہ حجام دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی جانب گئے، اور جب گھر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا گاؤں اس حجام کے گھر میں جمع ہے، اور دیکھا تو ان کے وہ بیٹے بھی موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹا تو کیسے آیا؟ ہم نے تو تجھے بڑا تلاش کیا لیکن تو ملا نہیں، اچانک تو کیسے آیا؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ ابا جان، میرا مالک سکھ تھا، اس نے کہا کہ گھوڑا تیار کرو، میں گھوڑا تیار کر رہا تھا، اچانک ایک بابا جی تشریف لائے جو کہ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھے اس مقام پر کھڑا کر کے خود غائب ہو گئے۔ مرید نے کہا کہ بابا جی کو دیکھ کر کے پہچان لو گے؟ بیٹا کہنے لگا ابا جان، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے سر مبارک کے آدھے بال اترے ہوئے تھے اور آدھے بال سر پر موجود تھے۔ محترم حضرات، یہ اللہ والوں کی شان اور ان کی عظمت ہے۔ یقیناً چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔